گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الحرا کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو بندوں کی ہاتھ چڑھتا ہے پیسہ، یا ڈاکٹر لے لیتے ہیں، ڈاکو لے لیتا ہے، دو بندے ہیں تو کتنی محنت سے کمایا۔ دین کو بھی اسی طرح محنت سے سیکھیں، صحبت صالح سے یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو تلاوت ملتی ہے، آپ جہاں جہاں آپ کی روحانی وابستگی ہیں، وہاں پر آپ 2-3 دن کا اعتکاف کریں، جماعتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ نکلیں 2-3 دن کے لیے۔ مذاق نہیں ہے یہ، دین کو سیکھیں، سمجھیں۔ ہمیں نماز کے پورے مسائل نہیں آتے، غسل کے پورے مسائل نہیں آتے، یہ آپ اس طرح سیکھیں گے۔ اور جن کی یہاں پر تلاوت جن کو ملتی ہے وہ 2-3 دن کا اعتکاف کریں۔ گھر کیا ہے کہ میں 3 دن بعد آؤں گا میں دادا صاحب، جن کے پاس اس طرح کی ٹائم ہے، جو سسٹم سے جیسے بوڑھے بندے جو ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ کیا کہ گھر آ جائیں کہ میں 3 دن کا اعتکاف کر کے آؤں گا، میں دادا صاحب بیٹھا ہوں 3 دن۔ اسی طرح صحبت صالح سے صحبت بد کا اثر خود بخود ہی ضائع ہو جاتا ہے اور بندہ بہترین مرد صالح بن جاتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں کہ آپ کیا بن رہے ہیں۔ یہ درمیان میں گفتگو آئے گی، اب کوئی تو ریکارڈ میں نہیں آئے گی، یہ پھر کشف ٹی وی پہ DVD پہ سارے زمانے کی اللہ تعالیٰ کشف المعجوب کو ہدایت تو بنایا ہوا ہے، عمل میں بھی بس آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 18 اگست 2017 25 ذی القعدہ 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اگلا مہینہ ذی الحج کا آنے والا ہے، یہ بدھ جمعرات کو ہو جائے گا۔ 29 کا ہوا تو بدھ کو ہو جائے گا، اور اگر 30 کا ہوا تو پھر جمعرات کو ہو جائے گا۔ اس کے 9 روزے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ روزے ضائع نہ کیجیے گا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 501 پہ لکھتے، اپنے بزرگ کا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھتے ہیں الصوم نصف الطریقۃ، روزہ نصف طریقت۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت علی حجویری کا اپنا فرمانے علی شان ہے کہ حقیقت کے تمام رموز روزے میں پوشیدہ ہے۔ آپ کیا بن رہے ہیں؟ آپ صوفی بن رہے ہیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبقن پڑھتے ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کتنے معزز تھے مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو روز کھولیں، کھول کے غلاف اتار دیں، مٹی کو جھاڑیں جو مٹی قرآن پر نہیں پڑی ہوئی، ہمارے مقدروں پر پڑی ہوئی ہے، مقدروں پر پڑی ہوئی ہے، اس کو جھاڑ کے روزانہ قرآن کو کھولیں، دل سے لگائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا اللہ آپ سے بات کرے؟ کرتا ہے نا، پھر روز قرآن کھولو۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا آپ اللہ سے بات کریں؟ کرتا ہے نا، تو پھر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ کی رسی ہے، یاد رکھو، ہر فاسق و فاجر، ڈاکو، شرابی، زانی پر بزرگوں نے لکھا نماز فرض ہے، کیونکہ وہ ان گناہوں سے نماز کی وجہ سے ہی باہر آ سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے میں سود خور ہوں تو نماز نہ پڑھوں، یہ نہ سوچے کہ میں زانی ہوں نماز نہ پڑھوں، یہ نہ سوچے کہ میں گناہ گار ہوں نماز نہ پڑھوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص زنا بھی کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، تو ایک عمل اگر چھوڑ دے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں دونوں کٹھی چھوڑوں گا تو پھر مجھے اس کا جو ثواب ملے گا وہ اس کو اس کے چھوڑنے کی نیکی ضرور ملے گی، وہ جو کر رہا ہے اس کا گناہ بھی ملے گا۔ یہ وہ ایسا اگر ہم میں کوئی 2 برائیاں ہیں تو ایک کو چھوڑ دے۔ داتا صاحب نے ہمیں کیا سمجھایا؟ ایک کو چھوڑ دے تو اس کا ایک کے چھوڑنے کا اجر ملے گا، یہ نہ کہ میں 2 کٹھی چھوڑوں گا یا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو بھی نہ چھوڑوں گا۔ ایسا نہیں ہے، چھوڑنے کا اس کو اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 9 روزے پکے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ عاشق ہومی عشق نوامی دل رکھی مانگ پہاڑاں، جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر دل پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ 72 گھنٹے کا روزہ رکھا امام حسین اور آپ کی آل نے، یہ روزہ تو 15-16 گھنٹے کا، 72 گھنٹے پانی کا ایک گھونٹ آپ کے منہ میں نہیں گیا، اور اسی حالت میں خالق ارض و سماوات سے جا ملے اللہ رب۔ اور کیا ایک حالت ہوتی ہے جب میدان جنگ ہے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہ 9 روزے رکھنے کی پوری کوشش کیجیے گا، نہیں جو کمزور ہیں ہم میں سے تو وہ 8 اور 9 کا ضرور رکھیں۔ پھر آگے 4 دن کے جو روزے ہیں، اللہ پاک نے 5 روزے جو ہے نا وہ حرام کر دیے ہیں، منع۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 بڑی عید کے، ایک عید الفطر کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کیا، اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ پیو موجے کرو۔ یہ 5 دن کوئی بندہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی آپ پورا سال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورا سال روزہ رکھیں۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے ابوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال۔ عشق کرتا ہے اللہ اپنے حبیب سے،
کیا کرتا ہے؟ عشق کرتا ہے. بے نیاز ہستی ہے عشق کرتی ہے. ہم تو نیاز مند ہیں, ہمیں بھی اللہ کے حبیب سے عشق کرنا چاہیے. ایک ایک سنت کو اللہ نے محفوظ کر دیا. آج دو بڑی خوبصورت عادتیں میں آپ کو 2-3 بتانے لگا ہوں, آپ یاد رکھیے گا اس کو. جب آپ کسی فکر میں ہوتے تو آپ کس طرح بیٹھتے؟ چوکڑی مار کے, اور اس طرح. فکر میں ہوتے تو آپ اس طرح چوکڑی مار کے اس طرح ہاتھ رکھ لیتے. فکر کیا تھی؟ امت کی, اور آپ کو کیا غم تھا. اور جب آپ تعجب کا اظہار کرتے تو اس طرح ہاتھ کرتے. ہائے ہائے, یہ 2 بڑی خوبصورت سنتیں ہیں, یاد رکھیے گا. جب آپ فکر میں بیٹھتے کسی چیز کے تو آپ داڑھی مبارک ایسے پکڑ لیتے اور اس طرح پنڈلی پہ اس طرح رکھ لیتے. اور اگر آپ کوئی کسی تعجب کا اظہار کرتے تو اس طرح, یہ ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے. بس یہ 2 ادائیں اللہ کے حبیب نے کی بالکل ابرالے اور آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. آپ سیکھنے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 185 185. آج ہم یہاں ہمارے تقریباً 50 مجموعی طور پہ آج ہمارا درس نمبر 185 ہے, اور یہاں پر ہمارے 50 درس آج مکمل ہو گئے. 35 پہ آئے تھے اور 85 نمبر درس ہے. یہ ہماری نئی جگہ جو ہے, اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں درس کو سمجھنے کی, اور اس کا موضوع ہے شیخ عباس قصاب کی کرامت اور ذری قول. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں ایک کرامت بیان کی ہے. آپ نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں تمہید, اور کتاب کے 39 ابواب باندھے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیع علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ, اہل بیت اطہار, تابعین اور تبع تابعین کا ذکر کیا. ہم نے یہ سارے ذکر پڑھ لیے ہیں. اب ہم آج پہلے صوفی کا ذکر پڑھیں گے. تابعین کے بعد جن کا نام شیخ قصاب رحمۃ اللہ علیہ ہے, یہ پہلا ان کا ذکر پڑھیں گے. آئیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. موضوع آج جن چیزوں کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے نا, وہ کیا ہے؟ اس پہ ایک تو کرامت ہے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا تقدیر کی ساری گفتگو ہے. آج ساری کی ساری گفتگو تقدیر پہ ہوگی. آج آپ نے اس طرح اٹھنا ہے جیسے آپ بالکل بے غم ہو. بخاری شریف حدیث جلد اول حدیث اول, اور راوی کون ہے؟ جن کے بارے میں فرمایا شیطان بھی ان کے سائے سے ڈرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. یہ باتیں اپنے اندر ڈالتے جائیں. جب کوئی میڈیکل پڑھتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر بنتا ہے. طب پڑھتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ حکیم بنتا ہے. جب سائنس پڑھتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ سائنسدان بنتا ہے. سیاست پڑھتا ہے تو سیاستدان بنتا ہے. جو پڑھتا ہے وہ بنتا ہے. آپ یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ تصوف پڑھ رہے ہیں. آپ کیا بنو گے؟ صوفی بنو گے. صوفی, اور یہی نیت لے کے بیٹھنا ہے کہ صوفی بن کے اٹھوں گا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کو پڑھنے والا یقیناً صوفی بنے گا. آپ اپنی سارے کلاس کو یاد رکھا کریں. پورا ہفتہ آپ کی زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہونی چاہیے. آپ طالب علم ہو, آپ دین پڑھتے ہو, کیا سیکھتے ہو؟ تصوف سیکھتے ہو. اور کیا بنو گے؟ صوفی بنو گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں تصوف کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک اس موضوع کے مطابق جو ہم نے لیا, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تم میں سے اس وقت کوئی بندہ ایمان والا یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے, یعنی اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر. کیا فرمایا اللہ کے حبیب میں؟ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن یا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہ رکھے کہ جو برا ہونے والا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے, جو اچھا ہونے والا ہے وہ بھی رب کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس ہر معاملے سے بے نیاز کر دیتا ہے. شجرہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا ذری قول, آپ نے تقدیر کے بارے میں فرمایا جب آپ تقدیر پر راضی رہیں گے تو, جب ہم کس کو فرمایا؟ جب ہم تقدیر پر راضی رہیں گے تو مصیبت کے وقت مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے. مصیبت کے وقت کیا کریں گے؟ مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے, اور اس وقت آپ کو اس مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہو. یہ بڑی فلسفے کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ہم پہ مصیبت آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے. جب ہم مصیبت بھیجنے والے کی طرف سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں نا, جو
وہ پیر جب ملتا ہے تو پیڑ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری پیڑ مکا دی ہے. یہ دنیا داروں نے اس کا کچھ اور مفہوم لیا ہوا ہے. یہ بے نیازیاں عطا کرتے ہیں, بندے کو پرواہ ہی نہیں رہتی. وہ نہیں ہے کہ پیر ملا تو ہر پیر وہ گاڑیاں بنگلے مل گئے, یہ فقر والے صوفی لوگ ہیں, وہ بھی آپ کو ملے گا. یہ آپ کو بے نیازی عطا فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی. جب حضور مسکراتے تو آپ کے چیکس مبارک سرخ ہو جاتے اور نور نکلتا, اور آپ ہر وقت مسکراتے. تقریباً غم کا جو ایک لمحہ ہوتا تو وہ ہوتا, اور آپ اتنا مسکراتے کہ آپ کے سارے دان نظر آ جاتے. کیا کہا کبھی ثابت نہیں ہے آپ سے کیا کہا, لیکن صحابہ ضرور کیا کہا لگاتے ہیں, ان کو منع نہیں. کبھی حضور نے منع نہیں کیا کہ کسی صحابہ سے, اگر خود آپ سے کیا کہا ثابت نہیں ہے صحابہ سے. بعض کا مذاق کی یہ حالت ہو جاتی کہ صحابہ لوٹ پوٹ ہو جاتے, ایسے زمین پہ گرنے لگ جاتے. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے, اس کو سیکھیں سمجھیں, کوئی یہاں جبر نہیں ہے. اللہ کے حبیب سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک شخص مسکراتا رہتا ہے, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مسکراتا ہوا جنت میں جائے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا. اپنے گھروں میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا کریں, گھر والوں کی ضرور کوئی تحفہ لے کے جایا کریں. ہر حجویری کو یہ حکم ہے اللہ کے حبیب کا. اللہ کے حضور نے فرمایا جب آپ سفر سے آئیں, تو ہم داتا صاحب سے گھر سفر بھی سفر سے جا رہے ہیں نا, تو گھر والوں کے لیے, بیوی کے لیے, گھر والوں بیوی کا لفظ استعمال ہوا, بیوی کے لیے ضرور کچھ تحفہ لے کے جائیں. پھر آپ نے فرمایا چاہے پتھر ہی لے لیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی کم قیمت چیز لے جائیں, کوئی ایسی جیسے سستی سی کچھ لے کے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. اور اس کو کیا فرمایا کہ وہ بھی دروازے پہ آ کے استقبال کریں. تو آدھے جہاد کرنے والے کا آدھا ثواب پائے گی, آدھا ثواب پائے گی. گھروں کے ماحول خوبصورت کر دیں, بہترین کر دیں. وہ جو مولویوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے سخت ہیں, بڑے اس طرح, یہ سب باتیں غلط ہیں. ایسا خوش مزاج آپ کو ہونا چاہیے کہ ہر بندے کا دل کرے کہ یار میں مولوی بن جاؤں. ان کے گھروں میں کتنی برکت ہے, ان کے گھروں میں کتنی رحمتیں ہیں, ان کے گھروں میں اللہ کا کتنا فرض ہے. اپنے گھروں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا لیں, اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے دیکھیں, پھر آپ کے گھروں میں کیسے کھلتے ہیں. کیا فرمایا حضور داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ تقدیر پہ راضی رہیں گے تو مصیبت کے وقت مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے, اور اس وقت آپ کو اس مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کا دل اطمینان میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمیشہ اطمینان میں رکھے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذری قول سنیے اور جھوم جائیے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت چین اور آرام میں رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ انتہائی اطمینان اور سکون میں رہتا ہے. عہد کریں آج کے بعد ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں گے. کشف ٹی وی سے دیکھنے والے, DVD سے دیکھنے والے, انٹرنیٹ سے دیکھنے والے سب کے لیے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اپنی تقدیر پہ راضی رہیں. جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ راضی رہیں, اسی میں قناعت کریں, خوش رہیں. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ بات ساری کائنات بھی آپ کو دے دیجیے تو آپ خوش نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ تھوڑا سا آپ سے بھی خوش ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. کیا بات. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. جماعت صوفیہ میں جو مقام آپ کو حاصل ہے تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے.
حضرت معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی پر کرتی ہے۔ اگر کوئی ناقص پڑھے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کامل پڑھے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کاملوں کا رہنما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ کتاب کشف المجید کے بارے میں حضرت داتا علی حجویری نے فرمایا جب یہ کتاب حجابات کو کھولنے والی بن گئی ہے تو پھر اس کا نام کشف المحجوب بھی ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے خدا یہ حجابات کو کھول دیا، وہ پردے ہٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ شیخ کامل یہی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سید حجویر محدوب امم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حجویر کے سید ہیں اور امت کے پیشوا اور امام ہیں، امت کے پیشوا اور امام ہیں۔ آئیں کشف المحجوب کو سمجھیں اور اپنے دل میں ڈال لیں۔ آج ہم اس کے 4 پارٹ ہیں کہ آج کا درس 185 نمبر، موضوع شیخ ابو عباس قصاب کی کرامت اور ذری قول۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آج کے درس کے 4 حصے کیے ہیں ان بزرگوں کے حوالے سے۔ پہلے حصے میں آپ نے ابو سعید حجویری کو اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو خطاب فرمایا۔ پہلے حصے میں یہ خطاب فرمایا کہ آج کے لوگ جو ہیں 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آج کیا حالت ہوگی۔ وہ جب وہ صوفیہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور صوفیہ کے عمل پہ نہیں چلتے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اب پہلے جیسے صوفیہ اب نہیں ہو سکتے۔ داتا صاحب نے اس بات کی نفی کی ہے، 2 حدیثوں کا حوالہ دیا کہ کیوں نہیں ہو سکتے، قیامت تک صالحین اور صوفیہ آتے رہیں گے، اور آپ میں جو آپ یہاں بیٹھ کے درس سیکھ رہے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور ولی نکالے گا، ضرور نکالے گا۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ کے دوست بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے اس کلاس میں داخل ہوں تو ضرور 2 حدیثیں یہاں آپ نے بیان کی ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے اس کا میں آپ کو کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا سمجھا رہا ہوں اس درس کا، پھر آپ جیسے جیسے چلتے رہیں گے آگے تو آپ کو آسانی سے درس کی سمجھ آتی جائے گی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے پہلے اس میں کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا خیال غلط ہے، اللہ کی زمین کبھی بھی اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگی، قیامت تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے۔ اور دوسرے حصے میں آپ نے ابو قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیا، بڑی خوبصورت۔ کیا تعریف کی ہے؟ یہ امی تھے۔ امی کا مطلب بعض لوگوں نے ان پڑھ کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ امی کا مطلب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ بظاہر لوگوں سے نہ پڑھا لکھا، کہ بظاہر لوگوں سے نہیں پڑھے لکھے تھے، لیکن اتنے پڑھے لکھے تھے کہ ان سے پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی ان کا استاد نہیں ہے، لوگوں سے پڑھے لکھے نہیں، رب سے پڑھے لکھے ہیں۔ امی کی یہ تفسیر کی ہے مفسرین نے۔ ایسی ہستی جس نے لوگوں سے نہ پڑھا ہو اس کو امی بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اس کو سمجھ۔ یہ بزرگ شیخ ابو احمد بن قصاب امی تھے، اور بزرگ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو دقیق مسائل میں توحید کے یا بقیہ مسائل میں جب کوئی ضرورت پڑتی تو لوگ ان سے رابطہ کرتے، بڑے بڑے عالم ان سے رابطہ کرتے، اور یہ خود کہیں کہ پڑھے نہیں ہوئے تھے۔ پھر آگے ایک بڑی خوبصورت کرامت ان کی داتا صاحب نے بیان کی ہے کہ ایک بچہ بہت سارا سامان اونٹ پہ لاد کے حامل کے بازار سے گزر رہا تھا، تو اس بازار میں کیچڑ رہتا تھا، اس اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا، اونٹ گر پڑا۔ لوگوں نے کہا ہم بچے کے اوپر سے اونٹ کے اوپر سے سامان اتار دیں، تو بچہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا۔ شیخ وہاں سے گزرے، شیخ قصاب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے گزرے پوچھا تو کہا اس بچے کے اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ تو داتا علی حجویری لکھتے ہیں تو آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ اس بچے کے اونٹ کا پاؤں صحیح کر دے، اس بچے کے اونٹ کا پاؤں صحیح کر دے، مجھے میرا دل بڑا بے قرار ہو رہا ہے اس کے رونے سے۔ اللہ پاک نے اسی وقت اس کے پاؤں کو صحیح کر دیا اور وہ اٹھ کے چل پڑا۔ اور تیسرا واقعہ، چوتھا جو آخری واقعہ یہاں پر آپ نے تقدیر کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیں اللہ کی یہ ذری قول دیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے شیخ ابو عباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم سب کو تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ آئیں اب یہ میں نے آپ کو کنکلوژن سمجھا دیا، اب اپنے درس کی طرف آ جائیں، بالکل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے پہلے صحابہ کا، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، داتا صاحب نے ترتیب بنائی ہے، ذکر پڑھا۔ اب ہم پہلے صوفی کا، تابعین کے شاگرد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں اور بالخصوص ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہے۔ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو بات شروع ہوگی نا، کس سے؟ بالخصوص ابو سعید نے خط لکھا، آپ نے جواب دیا، اور آپ نے فرمایا یہ کتاب میں نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد کشف المحجوب کامل مرشد ہے۔ ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے والے پہ پاس ہونی چاہیے، عبداللہ کے پاس بھی ہونی چاہیے،
اس کا مطالعہ راتوں کو اٹھ کے کیا کریں. یہ تصوف کی لازوال کتاب ہے. یہ بھی انسان کے دل کے شیشے پر زنگ جو گرد و غبار آ جاتا ہے کشف المحجوب اس کو صاف کر دیتی ہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. آپ نے ہمیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمیں اور ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا یہ بات واضح رہے. ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ یاد کریں وہ 1000 سال پہلے حضور داتا علی پڑھایا کرتے تھے کشف المحجوب. یہاں کشف المحجوب پڑھائی جاتی تھی اور گدڑیوں والے آپ کے مرید بیٹھے ہوتے تھے اور کیا تعداد ہوتی تھی. اور آپ کو مبارک ہو, آپ کیسے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. اور میں عاجز بھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا پیر بھائی ہوں. ہمارے پیر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, میں پڑھ کے سیکھتا ہوں, آپ سن کے سیکھتے ہیں. آپ وہ نقشہ باندھ لیا کریں کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں گے اور وہ گدڑیوں والے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو کیا فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا, کیا فرشتوں کا نزول. سچے لوگ, ایک سچا قدم اٹھا غزنی سے لاہور کے لیے مقبول ہو گیا, ایک سچا قلم اٹھا اور مقبول ہو گیا. یہ ایک مقبول قدم اور مقبول قلم ہے کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا زندہ کرامت ہے. ایک مقبول قدم اور ایک مقبول قلم کی بات ہے. ایک مقبول قدم ہے جو اللہ کے لیے اٹھا وہ مقبول ہو گیا. آپ کے قدم بھی اللہ کے لیے اٹھیں. جب آپ داتا صاحب آنے لگے کہ آپ کے قدم بھی مقبول ہو جائیں اور آپ بھی جب کچھ لکھیں تو آپ کا قلم بھی اللہ کے لیے اٹھے. یہ ہمیں سکھا رہے ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. ایک مقبول قدم جو غزنی سے اٹھا لاہور کے لیے اور مقبول ہو گیا, اور ایک قلم, ایک مقبول قلم جو اللہ کی رضا کے لیے مقبول ہو گیا. 1000 سال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. کیا فرمایا ہم کو آپ سے مخاطب ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے ذریعے. میں گناہ گار تو درمیان میں ہوں, میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کی عیسائی قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی چادر کے نیچے لے لے, یا ہمیں رب پہچانے یا رب کی اولیاء پہچانے. اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری قبا کے نیچے ہیں, میری چادر کے نیچے ہیں, یا تو ان کو میں پہچانتا ہوں یا میرے ولی پہچانتا ہوں. بس کیا دعا کیا کریں, اللہ ہمیں اپنی چادر کے نیچے لے, یا تو ہمیں تو پہچانے یا تیرے ولی پہچانے. ہمیں لوگوں کے شر سے بچا, ہمیں لوگوں کے شر سے بچا. ہمیں لے جا بس کشاں کشاں لے جا, کشاں کشاں لے جا اولیاء کے قدموں تک, اولیاء کی تعلیم تک لے جائے. آپ کیا بن رہے ہیں؟ صوفی بن رہے ہیں. آپ کا حضرت امام باقر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ تصوف عمدہ اخلاق کا نام ہے, تم میں سے وہ بہترین ہے اور تم میں آگے ہے جس کے اخلاق تم سے زیادہ عمدہ ہے. سبحان اللہ. اپنے اخلاق کو سنوارے, گھر میں ایسی میٹھی گفتگو کریں. جتنے بھی آپ غمگین ہیں, پریشان ہیں, گھر والوں پہ غصہ نہ چھاڑیں. ان کا کیا قصور ہے؟ باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ دیں. انٹر ہوتے ہی گھر میں تازی مسکراہٹ رکھیں. پہلا تحفہ بیوی کو مسکراہٹ کا دیں, پہلا تحفہ مسکراہٹ کا دیں. سارے جھگڑے دور کر دیں. حضور پاک نے فرمایا اگر آپ بیوی سے لڑ پڑو تو اس کی اچھی اچھی باتیں یاد کرو, دل نرم ہو جائے گا, دل نرم ہو جائے گا. گھروں کو جب تک آپ جنت کا گہوارہ نہیں بنائیں گے آپ کی زندگیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بزرگوں نے لکھا ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, دعا دیتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے. ہاتھ کیا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے, دعا دیتی ہے. اگر آپ ان کی دعائیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازوں سے گزار دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ابو سعید کو فرمایا یہ بات واضح رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے. آپ کے لیے دعا کی ہے, اونچا اونچا آمین بولیں. کیا فرمایا داتا علی حجویری نے آپ کو؟ اللہ واضح رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاضت کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, پورا لطف لیں. داتا صاحب نے فرمایا ہمارے زمانے میں 1000 سال پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو قوت کو, جو ریاضت کیا ہے؟ نماز کی پابندی, قرآن کو پڑھنا, تہجد, ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں رہنا, جو اولیاء کا طریقہ تھا. داتا علی حجویری نے فرمایا جو ریاضت کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور وہ ریاضت اور مجاہدے کے بغیر بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. 2 نمبر لوگ ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. یہ میں آگے تشریح کر رہا ہوں. اور صوفی بنے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. ریاضت اور مجاہدے کے بغیر بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اہل طریقت کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. صوفیہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے جیسا سمجھتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں اور اہل طریقت کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. جب یہ سابقہ زمانے کی مشائخ کی باتیں سنتے ہیں, ان کی عظمت کو دیکھتے ہیں, ان کے معاملات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو خود کو ان سے بہت دور پاتے ہیں. پرانے صوفیہ کو پہلے تو یہ اپنے وہ مرتبہ ویسے ہی مانگنا چاہتے ہیں, صرف کپڑے ہی پہن کر. ان کی ریاضت و مشاہدے کو نہیں دیکھتے, اس مقام پہ ویسے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ان کو پڑھتے ہیں تو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ خود کو ان سے بہت دور پاتے ہیں, لیکن ان کے اندر یہ اعتراف کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں.
یہ آپ فرماتے ہیں ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ اعتراف کر لیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے زمانے میں اس طرح کے لوگ باقی نہیں رہے، اس طرح کہہ کے جان چھڑاتے ہیں کہ اب وہ لوگ باقی نہیں رہے، وہ کہاں اب؟ اس طرح میں نے سنا لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے۔ داتا صاحب نے اس بات کی نفی کیا۔ امام الاولیاء سید علی حجویری فرماتے ہیں حالانکہ ان کا یہ قول محال ہے، غلط ہے، آپ فرماتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ ان جیسے محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین کو کبھی بھی دلیل کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ دلیل کیا؟ اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو کبھی بھی دلیل کے بغیر نہیں چھوڑتا، اور اس امت میں ہر وقت اولیاء کرام موجود رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں لا یزال طائفۃ من امتی علی الخیر والحق حتی تقوم الساعۃ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3728۔ داتا صاحب میں بتاتا ہوں نا، 177 صحیح احادیث کا حوالہ اس میں، یہ بالکل صحیح حدیث کا حوالہ دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کا گروہ ہے، یہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے پھر ایک اور حدیث پاک یہاں دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور پاک نے دوبارہ ارشاد فرمایا لا یزال فی امتی 40 علی خلق ابراہیم، سنن ابن داؤد حدیث نمبر 3950۔ میری امت میں ہمیشہ 40 افراد ایسے رہیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق سے فیض یاب ہوں۔ قیامت تک اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 40 افراد ایسے رہیں گے جن کے اخلاق حضرت ابراہیم علیہ اخلاق سے ملتے ہوں۔ ان کی باتیں ساری جھوٹی ثابت کر دی جو انہوں نے کہا کہ اب ایسے لوگ کہاں، کیوں نہیں ایسے لوگ؟ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کرے گا اگر آپ صوفی اور ولی بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، یہ نیت رکھ کے بیٹھیں، باقی جو آپ کے دنیا کے کام ہیں یہ بھی سب ہو جائیں گے۔ نیت بڑی رکھیں، بڑی ذات ہے نا اس سے بڑی امیدیں رکھیں، بڑا ہاتھ پائیں۔ ولی اللہ کا دوست بننے کے لیے یہاں بیٹھے، تصوف کو سیکھیں سمجھیں، اللہ کے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دوست بن کے اٹھیں گے۔ اور 10 کی چھٹی نہ کیا کریں، جتنا مرضی کام اہم ہو اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، اگر کشف المحجوب آپ کے اندر اتر گئی تو پھر ایک ہفتہ آپ تڑپتے رہتے ہیں کہ کب وہ درس کا دن آئے، کب وہ درس کا دن آئے، کب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ پہ چھوڑ دیا کرے، اللہ اس معاملے کو آپ سے بہتر کر لے گا۔ اپنی کلاس پہ ضرور آیا کریں، اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہے۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہاں ہمیں کیا سمجھایا کہ ایسا جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ وہ مجاہدے کے بغیر اس مقام پہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مجاہدہ کریں تو اس مقام پہ ضرور جا سکتے ہیں جس مقام پہ بڑے لوگ گئے ہیں۔ وہ اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں کہ نہیں ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ 2 حدیثیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا اب یہاں کچھ حضرات کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں کچھ حضرات کا تذکرہ کر رہا ہوں جن میں سے کچھ حضرات ابھی دنیا میں ہیں اور کچھ رخصت ہو گئے ہیں۔ آپ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے راضی رہے، یا ارحم الراحمین تیرے وسیلے سے دعا ہے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے اور ہمارے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آج کی اس دعا پہ یقین کر لیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پیر کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا آپ کو دعا دی ہے، اے یا ارحم الراحمین تیری رحمت کے وسیلے سے یہ دعا ہے کہ تو ہم سب پہ اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ ان حضرات مسلمانوں سے اور تمام مومنین مومنات سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ اب جس ہستی کا ذکر ہے ان کا شیخ ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور ذری قول، آپ بھی ایک کرامت اور ذری قول آئے گا، پیج نمبر 79، 80 اور 81 کا یہ درس ہے، اس کو اپنے دل میں اتار لیں۔ جن کے پاس کتابیں ہیں وہ یاد کر کے آیا کریں، جن کے پاس نہیں ہے وہ کتابیں لے لیں، داخلے مفت، کتاب مفت، سب کچھ مفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے، بغیر حساب کے داخل کرے۔ اور آپ نے فرمایا پہلے صوفیہ سے تبا تابعین کا ذکر مکمل ہوا، صوفیہ کا ذکر شروع ہوا۔ پہلے صوفیہ شیخ ابو عباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان مشائخ میں سے ایک ولایت کے راستے کی زینت، یہ آپ نے ان کو خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کن کو خراج تحسین پیش کیا؟ شیخ ابو عباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیسے؟ فرمایا ان مشائخ میں سے ایک ولایت کے راستے کی زینت، تمام اہل ہدایت کا جمال، شیخ ابو عباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے ماورائے نہر میں متقدمین صوفیہ کی زیارت کی ہے۔
آپ نے تابعین کی زیارت کی ہے، اہل صوفیہ کی، یہ ایک شرف ہے آپ کا، داتا صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کی خدمت میں رہے، کن کی خدمت میں؟ تابعین کی خدمت میں رہے، حالت کی بلندی، فراست، قول کی سچائی، دلائل کی کثرت، عبادت گزاری اور کرامت کے حوالے سے یہ بہت مشہور شخصیت، بہت اللہ والے تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ جو اوصاف ان کو دی ہیں ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے آپ فرماتے ہیں، طبرستان کے امام پیشوا شیخ ابو عبداللہ خطاطی فرماتے ہیں، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، وہ بظاہر کسی نہ پڑھے ہوئے شخص، بظاہر ہے بہت پڑھے لکھے، آپ نے کیا فرمایا ان بزرگوں نے، شیخ طبرستان کے پیشوا شیخ عبداللہ خطاطی نے، کہ بظاہر کسی سے نہ پڑھے ہوئے لیکن اتنے پڑھے لکھے تھے کہ جب ہم اماموں کو کسی مسئلے میں کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم ان سے رابطہ کرتے، حضرت ابو قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب اس بات کو سمجھیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، وہ بظاہر کسی نہ پڑھے ہوئے شخص کو ایسا بنا سکتا ہے، جب ہم یا توحید کے باریک مسائل کے بارے میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ بظاہر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا کلام، ان کا، اور ایسے ہی ایک شخص شیخ ابو قصاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اس زمانے میں یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بظاہر دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بظاہر بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، ان کو امی بولتے ہیں۔ حضور کے بعد بھی یہ فیض جاری رہے گا، آپ بھی اللہ سے پڑھے لکھے تھے، لوگوں سے پڑھے لکھے نہیں، تب امی تھے، اور آپ کے بعد بھی یہ فیض جاری رہے گا۔ یہ ایسے نہ پڑھے لکھے ہیں کہ اگر ان کو نہ پڑھا جائے تو بندہ پڑھا لکھا کہلاتا ہی نہیں۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یونیورسٹیاں شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہیں، شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، ولی اللہ ہی بناتا ہے، اور ولی گر ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ ہی بناتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بظاہر، یہ کچھ میں آپ کو تشریح کر کے سمجھاتا ہوں، یہ ساری باتیں کشف الموجود میں نہیں ہوتی، جب میں لائن بائی لائن پڑھتا ہوں تو پھر سمجھے میں کشف الموجود پڑھ رہا ہوں۔ بظاہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بظاہر دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود علم تصوف اصول دین میں ان کا کلام نہایت بلند پایا ہے، اور شروع سے آخر تک نیک اور بلند سیرت کے مالک رہے۔ میں نے ان کی ہمت کی بہت باتیں سنی ہیں، دادا صاحب کیا فرما رہے ہیں، میں نے ان کی ہمت کی، میں نے ان کی کرامات میں نے بہت سنی ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں پر بہت مختصر ذکر کر رہا ہوں اس لیے وضاحت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک آدھی بات ان کی بیان کروں گا، یہاں میرا اختصار طریقہ مختصر ہے کہ کتاب بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ اتنا علم تھا آپ کے پاس کہ 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحہ لکھ دیا اور کہا ابو سعید میری کتابیں غزری میں رہ گئی ہیں، ورنہ میں اس سے بھی تفصیلی جواب دیتا۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ بغیر کتابوں کے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے اور ساری صحیح دلیلیں دی ہیں، اور اس بات کا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے کشف المعلوم میں حوالہ دیا آپ نے، 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا اور 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا آپ نے مثال کے طور پہ، اور آپ نے فرمایا ابو سعید میری کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ وضاحت سے آپ کو جواب دیتا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں آپ نے شیخ قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کرامت بیان کی ہے، میں نے آپ کو پہلے سنائی نا اونٹ والی، اب اس کو بڑے دھیان سے سنیں اور آپ کو لطف آ جائے گا کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ قیامت تک رہیں گی۔ پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں اب ایسے لوگ کہاں، یہ غلط کہتے ہیں، قیامت تک اللہ کے ولی رہیں گے، قیامت تک 40 فرد ایسے رہیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، تو یہ سنیے کرامت سنیے شیخ قصاب کی کرامت۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اونٹ پر بھاری بوجھ لاد دیا، زیادہ سامان رکھ دیا۔ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں، داتا علی اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے اونٹ پر بھاری بوجھ لاد دیا اور اس کی زنجیر یعنی باغ کیا کہ باغ ہی بولتے ہیں نا، جو پکڑی ہوتی ہے آگے بندہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کی زنجیر لے کر عمل کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس بازار میں کیچڑ بہت زیادہ تھی، اونٹ کا پاؤں پھسلا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، اونٹ کا پاؤں پھسلا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے سوچا ہم اس اونٹ کے کمر سے وزن اتار دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا رہا اور روتا رہا۔ اسی دوران شیخ ابو قصاب کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ جب سدیاں ڈالتا ہے نا تو بندے کو ولی مل جاتا ہے، سدیاں ڈالتا ہے تو بندے کو ایسے کرے کہ دعا مانگ رہا تھا اللہ نے خود بھیج دیا۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری مدد فرما، تو مدد کے لیے اللہ اپنے ولی بھیجتا ہے۔ جب کوئی بندہ مدد کے لیے آتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں دریافت کیا اور دعائیں مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اسی دوران شیخ ابو عباس کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دریافت کیا کیا وجہ ہے، لوگوں نے بتایا اس کے اونٹ کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے اس اونٹ کی لگام کو تھاما اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یاد رکھیں دعا کا قبلہ کیا ہے، آسمان۔
ہمارا نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے. آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی, اے اللہ اس اونٹ کا پاؤں ٹھیک کر دے کیونکہ قصاب کا دل بچے کے رونے کی وجہ سے بے قرار ہو رہا ہے. اللہ والے کتنے نرم دل کے ہوتے ہیں, اپنے دل نرم کر لیں. کیا فرمایا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے قصاب کا دل بے قرار ہو رہا ہے, اسی وقت اونٹ کھڑا ہو گیا اور سیدھا ہو کر چل پڑا. یہ ولیوں کی کرامتیں ہیں. اللہ دعا کریں اس کرامت کے صدقے اللہ ہماری بھی سیدھیاں ڈال دیں. آج جو کام ہمارے رکے ہوئے ہیں آج اس نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے شیخ قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے, وہ سارے کام ہمارے چلا دے. جیسے تو نے ان کی دعا سے اونٹ کو چلا دیا, ٹوٹی لات والا اونٹ چل پڑا, تو ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے کام سیدھے کر دے. بڑے عاجز مسکین ہے, اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. چھوٹا ہاتھ نہ مارا کریں, بڑا ہاتھ مارا کریں. اللہ سے اللہ ہی مانگ لیں تو سارا کچھ ہی مل جائے گا. صوفی باصفہ واسفی واسفہ فرماتے ہیں تجھے پتہ چل جائے تو تیرا رزق کس کے پاس ہے تو کیا مانگے گا؟ رزق مانگے گا کہ رزق والے کو مانگے گا. کہا رزق والا مانگوں گا. کہا خوشیاں جس کے پاس ہیں اس کا پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ خوشیاں مانگے گا کہ خوشیاں والا مانگے گا. کہا بابا جی خوشیاں والا مانگوں گا. آج آپ خوشیاں والا مانگ لیں, آج آپ رزق والا مانگ لیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے کہ خوشیاں بھی آپ کے گھر میں ڈھیر لگ جائیں اور رزق کے بھی گھر میں ڈھیر لگ جائے. دل نور ایمان سے بھر جائے, جیب رزق حلال سے بھر جائے. تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہو جائے اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہو جائے. ولی کی صحبت میں رہیں, 3 دن کے اعتکاف کریں یہاں پر, صحبت بد کا اثر ختم کریں. آج صحبت بد, تنہائی میں بھی صحبت بد ہے. آج گھر میں اگر اکیلے بیٹھے ہیں آپ تو سارا دن جب صحبت بد کے اثر میں رہے ہیں تو اکیلے سوچیں گے بھی بد. نہیں تو یہ انٹرنیٹ ہے, موبائل ہیں, ان میں صحبت بد ہے. اللہ تعالیٰ اس صحبت بد سے ہمیں بچائے. جب کسی طاقتور صحبت صالح کو اختیار کریں گے تو اس صحبت بد کا اثر ختم ہو جائے. گھروں میں پوری کوشش کر کے مدنی ماحول لے آئیں. مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل نہ لگنے دیں. ہر چیز ہے, ہر انٹرٹینمنٹ ہے اس میں, دیکھیں تو صحیح. وہ چھوٹے سے بچے کی ایک مشہوری آتی ہے, وہ بچہ جب گرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی دھیان سے چلا کرو. جب سیڑھی سے اترتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, وہ اپنے بھائی کو اوپر لے کے جاتا ہے. یہ ان کی ایک چھوٹی سی مشہوری ہے, بڑی خوبصورت سی. ہر چیز ہے اس کے اندر. وہ بچے کو بچہ سمجھا رہا ہے, وہ نیچے لے کے آتا ہے کہ جب سیڑھی سے اترتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا خوبصورت پرومو ہے, دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی. آپ مطلب چینل کو دیکھیں تو صحیح, آپ کو کسی چینل کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ ہر چیز ہے اس کے اندر. ہماری طبیعت تبدیلی مانگتی ہے, فلم ڈرامے گانے باجے نہیں مانگتی. آپ جب اس کو تبدیلی دیں گے, اچھی تبدیلی کی عادت ڈالیں گے تو اچھی تبدیلی کی طرف لگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جیسے تم نے اونٹ کا پاؤں سیدھا کر دیا, ہمارے بھی سارے کام سیدھے کر دیں. اب آپ کا زری قول شیخ ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا زری قول, اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. شیخ ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ کا زری قول, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک زری قول بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی بڑی خوبصورت شرح کرتے ہیں, اور اس کے بعد توبہ کے واقعے کے بعد دعا کرتے ہیں. اس قول کو دل میں اتارنے, آج کے سارے درس کا یہی بولو. آپ نے کیا فرمایا, تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. کنہوں نے؟ شیخ ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا زری قول ہے, تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. آپ فرمایا, آپ کا یہ فرمان منقول ہے. داتا صاحب الماجوب میں آپ کا یہ فرمان لکھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی شرح کریں گے. آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان منقول ہے, دنیا میں رہنے والے سب افراد کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. کیا سبق دیا؟ دنیا میں رہنے والے ہر افراد کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے, ورنہ وہ ہمیشہ تکلیف کا شکار رہیں گے. اگر اللہ سے راضی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہمیشہ تکلیف کا شکار رہیں گے. اس حدیث پاک کا میں اگلا حساب کو بعد میں دیتا ہوں, جو میں نے پہلے کہا کہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اس پہ راضی رہنا ہے تو دل میں اطمینان ہو جائے گا. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا دنیا میں رہنے والے سب افراد کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے, ورنہ وہ ہمیشہ تکلیف کا شکار رہیں گے. اگر راضی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف کا شکار رہیں گے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی خوبصورت شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, یہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, جب آپ تقدیر پہ راضی رہیں گے تو مصیبت کی حالت میں مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے. جب آپ تقدیر پہ راضی رہیں گے تو کیا کریں گے؟ مصیبت کے وقت مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے. جب آپ مصیبت بھیجنے والے کی طرف دیکھیں گے اس وقت آپ کو اس مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ میرے محبوب کی طرف سے ہے, میرے رب کی طرف سے ہے, پرواہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کٹ جائے گی, آپ کو اس مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر سے راضی نہیں ہوں گے, اگر راضی نہیں ہوں گے, من کو بے چین کریں گے, بے قرار کریں گے, راضی نہیں ہوں گے تو مصیبت تو آپ کو آئے گی اور آپ کی رنجیدگی میں اضافہ ہوگا. وہ مصیبت تو آنی ہے,
اگر آپ نے اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا، راضی نہیں ہوئے، تو آپ کی رنجیدگی میں اللہ تعالیٰ اس فرما رہے ہیں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑے جملے قیمتی ہیں، ان کو باندھ لیں۔ آج ہر دکھ سے نجات پا کے آپ نے جانا ہے، انٹرنیٹ سے دیکھنے والے، کشف ٹی وی سے، ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے، اس بات کو دل میں باندھ لیں۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے مصیبت تو آئے گی اور آپ کی رنجیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری رضا یا ناپسندگی کی وجہ سے اپنی مقرر کردہ کو تبدیل نہیں کرتے۔ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، وہ اس کا سسٹم ہے، وہ کائنات کا سسٹم ہے، اس نے بنایا، اس نے صحیح بنایا، وہ تبدیل کیوں کرے؟ ہم ہی نے اس پہ راضی ہونا ہے۔ ہر غم سے نجات کیسے پا جاتا ہے ولیوں کو ماننے والا کہ وہ اللہ کی مان جاتا ہے، ہر غم سے نجات پا جاتا ہے۔ تھوڑا رزق ہے تو اسی میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی اولاد بیمار ہے اسی میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے اسی میں راضی ہو جاتا ہے۔ جب راضی ہو جاتا ہے تو سکون پا جاتا ہے۔ کیا پا جاتا ہے؟ سکون پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہماری رضامندی یا ناپسندگی کی وجہ سے وہ اپنی مقرر کردہ تقدیر کو تبدیل نہیں کرتے اگر اس کے حکم پر راضی رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتے ہیں تو ہماری اپنی راحت کا سبب بن جاتا ہے، پھر وہ تکلیف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم اللہ پہ جب راضی رہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ ہماری راحت کا سبب بن جاتا ہے، وہ ہماری راحت کا موجب ہے۔ جب ہم اس سے منہ موڑتے ہیں، جب ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، خرابی شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے خیالات کو خراب کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو رنجیدگی اور خراب وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس خرابی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور ہماری تقدیر ہے۔ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا اس وقت آپ کو اس مصیبت سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور جب ہم اس سے منہ موڑتے ہیں تو قضا کے مطابق صورتحال سامنے آنے کے نتیجے میں ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ قضا کے مطابق، تقدیر کے مطابق جو صورتحال سامنے آ جاتی ہے، جب ہم اللہ سے منہ موڑتے ہیں تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک جو میں نے پہلے سنائی ہے اس کو یوں سمجھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نہ سوچو کہ یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ جو ہونا تھا وہی ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ دل کو سکون دیں اس بات سے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو میں یہاں پہنچ جاتا، یہ نہ ہوتا تو میں فلاں ہو جاتا، یہ ہو جاتا۔ تو ہم سوچتے رہتے ہیں، اس مصیبت میں رہتے ہیں۔ آج اس مصیبت سے نجات پا جائیں، جو ہونا تھا وہی ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ حاصل کلام اس کا یوں سمجھیں، اس طرح نہ سوچا کریں کہ یار یہاں، یہ میں حاصل کلام بھی اور تشریح کر رہا ہوں، یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہاں بیٹی کی شادی نہ کرتا تو طلاق نہ ہوتی، یہ معاملہ نہ، میں یہ معاملہ نہ کرتا، مجھ سے ایسے کیوں ہوا۔ اپنے آپ کو پڑایا نہ کریں، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ پہلے تحقیق کر لیں، دیکھ لیں، وہی ہونا تھا جو ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا، تو آپ کی زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا۔ کیونکہ کسی بزرگ نے کیا خوبصورت کہا ہے، تقدیر کے قلم سے کوئی بچ نہ پائے گا، پیشانی پہ جو لکھا ہے وہ پیش ہے۔ واقعہ کر وہ بلا بھی پیشانی کا لکھا ہوا واقعہ۔ کچھ واقعے کچھ ایسے ہیں کہ بظاہر تو وہاں شہادتیں ہیں لیکن اس میں مستقل کامیابیاں ہیں۔ کسی وقت آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کیا اپنے حق پہ اور اللہ اور رسول کے رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے بظاہر تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، اللہ کے ہاں وہ آپ کا فیصلہ مقبول ہے۔ اس کو کبھی اس طرح نہ سوچیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کریں۔ تو اس فرمایا نا، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے۔ صحیح عاشق کون ہے؟ جو بھی تقدیر کا معاملہ ہو اس کو مانے اللہ کی طرف سے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے، سر نو جوڑے کبھی نماز نہ چھوڑے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے تے پاویں 100 تلواراں کھنے۔ اس کو تقدیر کی طرف لے جائیں نا سلطان باہو کے کلام کو، سر نو جوڑے کبھی اللہ سے مکھ نہ موڑے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، سجدہ نہ چھوڑے۔ اجویرین 5 وقت کی نماز نہ کبھی چھوڑنا۔ آپ صوفی لوگ ہو، تصوف کی پہلی علامت 5 وقت کی نماز ہے۔ آج ہر یہاں بیٹھنے والا ہمیشہ 5 وقت کی نماز، قبر میں آپ کی آخری نماز عصر کی ہو۔ یاد رکھیں جب بھی آپ قبر میں جائیں گے نماز عصر کا وقت ہوگا۔ سر نو جوڑی، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پاویں 100 تلواراں کھنے۔
حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو توق بنا کر میرے آسمان کو توق بنا کر میرے گلے میں ڈال دے، زمین کو زنجیر بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے، ساری مخلوق کو میرا دشمن کر دے، میں پھر بھی کبھی اللہ سے منہ نہیں موڑوں گا، اللہ سے مکھ نہیں موڑوں گا، اللہ سے کبھی مکھ نہ موڑے، ایسا ہوگا نہیں۔ بزرگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، اللہ کی طرف رخ تو کریں، نفع ہی نفع ہو جائیں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص 10 لاکھ سال تک اللہ کی طرف اپنا چہرہ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے چہرہ ہٹا لے، اس نے جو کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا۔ کبھی چہرہ نہ پھیریں اللہ سے، چہرہ پھیرنا کیا ہے، ناراض نہ ہو کبھی اس سے، یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہر مرتبہ یہی کہیں میں تو اس کے آگے کا قابل تھا، تیرا کرم ہے کہ کم ہوا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دوبارہ فرمائے ہائے کہ میں تو آگے کا، میں تو یہ جو تو نے میرے ساتھ معاملہ کیا میں تو اس سے بہت آگے کا حقدار تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تھوڑا ہوا، تیرا شکر ہے۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہیں، یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا چھوٹا سا واقعہ اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے توبہ کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ توبہ کرتے رہا کریں۔ ایک شخص نے 70 مرتبہ، روایات میں آتا ہے ایک شخص نے 70ویں مرتبہ جب توبہ توڑی تو وہ ڈر گیا، اللہ سے خاموش ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس سے فرمایا کہ توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو توبہ کر، مجھے معافی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، معافی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ نے کبھی آپ کے لیے دروازہ بند نہیں کیا۔ شیخ بلخی کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا نا تو کہا مجھے توبہ کروا دیں، تو شیخ بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا بابا جی آپ نے دیر کر دیا، تو فرمایا میں تو جلدی آ گیا، میں تو جلدی آ گیا ہوں پہلے۔ فرمایا کیسے جلدی آ گئے؟ فرمایا جو مرنے سے پہلے آ گیا وہ جلدی آ گیا۔ آپ کی بڑی زندگی ہے، آج توبہ کر رہا ہے۔ 70ویں مرتبہ یہ شخص حج کو گیا۔ کتنی مرتبہ؟ کیا کہا اس نے؟ لبیک۔ تو جواب کیا آتا؟ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ 70ویں مرتبہ تو ایک شخص نے سن لیا لا لبیک، اس نے کہا کہ آواز آئی ہے لا لبیک، تو اس شخص نے کہا آج تو نے بھی سن لیا، 70 سال سے میں سن رہا ہوں لا لبیک لا لبیک لا لبیک، 70 سال سے۔ اس نے کہا بابا جی تو پھر کیوں آتے ہیں آپ اگر ہر بار یہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا پھر مجھے بتا میں کہاں جاؤں، بتا میں کہاں جاؤں، کوئی اور ہے، کوئی اور دروازہ ہے، میں بتا وہاں چلا جاؤں۔ اس کی چیخ نکل گئی اس بندے کی۔ اللہ پاک نے پیغام بھیجا، اے میرے بندے میں نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی ذات لائق عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے حکم کو مذاق نہ سمجھو۔ خدا کی قسم آج ہم مذاق بن گئے۔ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی کسی بندے نو گل کر لیں گے، ہم ان کے آگے بندے ہی نہیں رہ گئے۔ کیوں؟ ہم نے اس کے فرمان کو مذاق سمجھا، ہم نے اس کے فرمان عالی شان کو مذاق سمجھا، ہم مذاق بن گئے۔ آج نیت کر لو کہ آج کے بعد اسی کے کسی فرمان کو مذاق نہیں سمجھو، دل سے اس کے ادا کرو گے۔ 700 مرتبہ اس نے نماز کا حکم دیا، آپ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ ہے، آج کے بعد آپ میں سے نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کوئی نہ چھوڑے آپ کے بعد۔ 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جو، خدا نہ خواستہ کبھی کوئی نماز رہ جائے تو اس کو قضا کر لو، معافی مانگ لو، ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ضائع نہ کرو۔ جنہوں نے نمازیں ضائع کی ان قریب وہ لوگ ضائع کر دیے جائیں گے۔ نمازیں نہ ضائع کرو۔ اللہ کے حبیب کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسی دروازے سے جہنم میں جائے گا جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا، جان بوجھ کے۔ اس حدیث پاک کے بعد توبہ کر لو، توبہ کر، توبہ کر لو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی زندگی میں گرم ہوا کے جھونکے آئیں گے کیونکہ اس کا جہنم کے دروازے پہ نام لکھا ہوا، نام لکھا ہوا۔ اس کے بعد نماز نہ چھوڑنا۔ ہر زانی، شرابی، ڈاکو، چور سب پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جیسے بھی ہم ہیں ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیونکہ یہ ایک واحد چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ آپ پڑھو جیسے بھی ہو، ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں 5 گانا نماز کی اللہ توفیق دے اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہم پڑھیں گے تو چوری چکاری، جھوٹ، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا ہر چیز سے بچ جائیں گے، یہ ہمیں بچا لے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے آج عہد کرو، پرانے گناہوں کی توبہ کرو اور آگے سے آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا۔ یاد رکھو گناہ، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔
اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے اس شخص کی توبہ قبول فرمائی 70 کے 70 حج 70 کی 70 حاضریاں یا کہ ایک دم اس کی قبول فرما لی، اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ تجھے علی حجویری کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ان کے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ان کے مرشد ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ان کے مرشد ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ان کے مرشد سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ان کے مرشد معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، ان کے مرشد حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، ان کے مرشد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، ان کے مرشد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما، ان کے مرشد ساری کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا صدقہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھے جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اب یاد رکھیں سارے گناہ معاف ہو گئے، قضا باقی رہ گئی، ایک ایک کر کے نمازیں قضا کرتے رہیں، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھتے رہیں، اس کے بعد عصر کے بعد بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، پرانی نمازیں قضا کر لیں، آگے سے کوئی ضائع نہ ہونے دیں، جتنی ہو گئی، اگر دنیا سے اجل کا پیغام آ گیا تو اللہ اپنے فضل سے سب معاف کر دے گا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ داتا علی حجویری کا آج لنگر لے کے جانا، آج میں کیا مرتے دم تک کوئی آپ میں بے نمازی نہ ہو، اپنی قبروں میں بھی آپ نماز پڑھیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حبیب جب معراج کی رات گئے۔ یاد رکھیں جس نے اپنی مٹی کو پاک کر لیا وہ قبر میں نماز پڑھے گا، 1000 سال بعد بھی اس کی قبر کھولی جائے گی تو مسکراتا ہوا باہر نکلے گا، کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی 1984 میں 1874 میں ظاہر شاہ نے زلزلے کے بعد جب آپ کا مزار کھولا تو تابوت کھولا تو لوگ دیوار کے ساتھ جا لگے، دوبارہ جب آگے ہو کے دیکھا تو کفن بالکل وائٹ تھا، 1000 سال کے بعد آپ کا چہرہ نورانی تھا اور مسکرا رہا تھا، ایک ہاتھ سینے پر تھا، ایک ہاتھ سیدھا تھا، مٹی نہیں اس کی خراب ہو، مٹی نہ ہو برباد، پسے مرگے الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا۔ یہ دعا کیا کریں، اپنی مٹی کو یہاں پاک کر لیں، اپنے آپ کو سونگتے رہا کریں، اگر پسینے میں خوشبو آنا شروع ہو گئی تو مٹی پاک ہو گئی، مٹی پاک ہو گئی۔ یہ بھی بلیوں نے کلیہ دیا، اللہ کرے کہ مرتے تک دم تک ہمارے پسینے میں خوشبو آنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور یاد رکھیں گناہ سارے معاف ہو گئے، جس نے زیادتی کی ہے، جس کا قرض دینا ہے اس کے دروازے پہ جائیں، اسے کہ بھائی یہ چند روپے لے لے، جیسے ہی اور آتے ہیں میں دیتا ہوں، اور جس سے زیادتی کی ہے دھکا مارا اسے کہ مجھے دھکا مار لے یا مجھے معاف کر دے، تھپڑ مارا اس کے دروازے پہ چلے جائیں، اسے کہ یا تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے، اگر وہ معاف نہ کرے تو وہ بڑا بدنصیب ہے، اس کو حدیث پاک سنا دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا معافی میں جلدی کیا کرو کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگنے جائے، آپ سے کوئی معافی مانگنے آیا تو انکار نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگنے جائے وہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ کل قیامت کو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ دوسرا مطلب پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے، کل قیامت کو شکل نہ دکھائے۔ بولنا نہ کوئی معافی مانگنے آئے جلدی سے معاف کر دو، بلکہ لوگوں کے دروازے کھڑکاؤ کہ بھائی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ میں نے بہت بڑی حدیث پاک سن لیا کہ اگر کوئی معاف نہ کرے تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، کل حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے، یعنی کہ مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ اے اللہ ہماری شکلیں ایسی بنا دے کہ حضور پاک اس کو پسند کرے اور دیکھنا قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق بركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج قرض اتار دے، تنگ دستیاں دور کر دے، رزق میں برکت دے دے، ایمان میں برکت دے دے، اکان میں برکت دے دے،
دے, بیماریاں دور کر دے, جن کے والدین بیمار ہیں شفا دے دے, جو خود بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے. یا اللہ تعالیٰ جن کے بچے یا بچیاں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں, اولاد نرینہ عطا فرما دے. اقبال صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. سب کو جن کو جو چاہیے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تجھے شیخ ابو قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ داتا علی نے آج جن کا موضوع لیا ہوا تھا, ان کے صدقے سے, اس اونٹ کی ٹانگ صحیح ہونے کے صدقے سے اللہ ہماری چلتی کے بل نکال دے. یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہمارے دل کو نور ایمان سے بھر دے, ہماری جیب کو پاک مال سے بھر دے. اللہ تنگستی سے نجات دے دے, رزق حلال عطا فرما. تجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کا واسطہ, آپ یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ مجھے بے شمار رزق عطا فرما, پھر اس سے بے نیاز کر دے. اللہ ہمیں رزق کے تکبر سے بچا. جن کے پاس مال ہے ان کو مال کی غفلت سے بچا, ان کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کا مال ان کی نمازوں کے آگے آڑے نہ آئے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ان کی نماز کی آڑے نہ آئیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ آج کی ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج کی ہماری توبہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا, ہماری بخشش کا واسطہ بنا. اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ, جب وہ حیران ہوتے تو اس طرح ہاتھ ہلاتے, اس ہاتھ ہلانے کا واسطہ. جب فکر میں ہوتے تو اس طرح چوکڑی مار کے اس طرح داڑھی مبارک پکڑ کے بیٹھتے, اس ادا کا واسطہ. جب مسکراتے تو چیخ مبارک سرخ ہو جاتے, اندر سے نور نکلتا, اس گالوں کا واسطہ. اللہ پاک پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, اس لبوں کا واسطہ. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے, اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے, دور کر دے. جو لینے آیا تجھے علی حجویری کا واسطہ, اس کو وہ عطا فرما دے. اس کے علاوہ اولیاء کی محبت عطا فرما دے, اس کے علاوہ اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جن بچوں نے امتحان دیا ان سب کو کامیابیاں عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.